بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ باندھ کے رکھتے کہاں تھے، ناف پر یا ناف کے نیچے یا سینے پر۔ پہلی حدیث سنن ابن ماجہ سے، حدیث نمبر 809، حضرت قبیصہ بن حلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امنا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری امامت فرماتے تھے، فیاخذ شمال بیمینی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے تھے، یعنی دائیں ہاتھ سے بائیں کو پکڑتے تھے۔ اگلی حدیث سنن نسائی سے، حدیث نمبر 887، وائل بن حجر روایت کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اذا کان قائما فی الصلاۃ، آپ نماز میں تھے، قبض بیمینہ علی شمالی، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا۔ اگلی حدیث سنن ابی داؤد سے، حدیث نمبر 755، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ انہ کان یصلی فوضع یدہ الیسری علی الیمنی، کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر رکھ لیا۔ فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا، فوضع ید الیمنی علی الیسری، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا۔ تو ان حدیث سے معلوم ہوا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے۔ اب رکھنا کس طرح ہے، میں آپ کو یہ حدیث سناتا ہوں۔ 1277 سنن دارمی میں یہ حدیث ہے، حضرت وائل بن حجر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، یدع یدہ الیمنی علی الیسری، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، قریبا من الرسغ، رسغ کے قریب، یعنی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، قریبا من الرسغ، رسغ کہتے ہیں اس گٹے کو، یہ جوڑ ہاتھ اور کلائی کے درمیان، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، قریبا من الرسغ۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 480، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے اور حدیث صحیح ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لأنظرن الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی، میں نے ارادہ کیا کہ میں دیکھوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نماز ادا فرماتے ہیں۔ فنظرت الیہ، تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، قام فکبر ورفع یدیہ حتی حاذت اذنیہ، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کی، ہاتھ اٹھائے کانوں تک، ثم وضع ید الیمنی علی ظہر کف الیسری، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر، والرسغ والساعد، جوڑ پر اور کلائی پر رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے تکبیر کہی، کانوں تک ہاتھ اٹھایا، پھر آپ نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت، جوڑ اور کلائی پر اس طرح رکھا۔ تو یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ میں، سنن ابی داؤد میں اور نسائی میں، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت، کلائی اور جوڑ پر اس طرح رکھا۔ اب اگلی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا طریقہ، مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 3940۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن کہا، یعنی یہ حدیث حسن ہے۔ جریر ضبی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کان علی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا قام فی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، وضع یمینہ علی رسغ یسارہ ولا یزال کذلک حتی یرکع، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اسی طرح کرتے، جب تک رکوع نہ کرتے تو آپ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی رسغ یعنی جوڑ کو یہاں پکڑے رکھتے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نماز کا طریقہ کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت، رسغ اور کلائی پر یوں رکھنا ہے۔ اب یہاں تو معلوم ہوا کہ اس طرح پکڑنا ہے، اس طرح ہاتھ باندھنے ہیں، اور کہاں باندھنے، یہ ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں سنن ابی داؤد سے کہ ہاتھ باندھنے کہاں ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 757، جریر ضبی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رأیت علی رضی اللہ عنہ، کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، یمسک شمال بیمینہ علی رسغ، آپ نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے رسغ کو پکڑا ہوا تھا، یعنی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے جوڑ کو، رسغ یعنی اس جوڑ کو پکڑا ہوا تھا، فوق السرتی، اور آپ نے ناف کے اوپر ہاتھ باندھا ہوا تھا، فوق السرتی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح کہا ہے، اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ سند صحیح ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے تغلیق التعلیق
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 443، اس میں کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ قال ابو داؤد، حضرت امام ابو داؤد کہتے ہیں روی عن سعید بن جبیر فوق السرتی، سعید بن جبیر سے روایت ہے ناف کے اوپر۔ وقال ابو مجلز، اور ابو مجلز کہتے ہیں تحت السرہ، ناف کے نیچے۔ تو امام ابو داؤد ان دونوں حدیثوں کو صحیح مان رہے ہیں، اس لیے روی عن ابی ہریرہ ولیس بالقوی، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے جو روایت ہے وہ قوی نہیں، یعنی یہ دو روایتیں قوی ہیں، اور وہ روایت کبھی نہیں جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ناف کے نیچے۔ تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کئی روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت ہو گئی کمزور، لیکن امام ابو داؤد کہتے ہیں مجلس جو کہتا ہے تحت السرہ، یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا، وہ صحیح ہے، اور سعید بن جبیر جو کہتے ہیں ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ ابو مجلس کی روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے 3942۔ حجاج بن حسان کہتے ہیں قال سمعت ابا مجلس، میں نے ابا مجلس سے سنا، یا میں نے اسے پوچھا کل تو کیف یسنع، تو میں نے کہا کس طرح نماز میں ہاتھ باندھے جائیں؟ قال، اس نے کہا یدعو باطن کف یمینی علی ظاہر کف شمالی، کہ دائیں ہاتھ کا نیچا حصہ اور بائیں ہاتھ کے اوپر والے حصے اس طرح رکھنا ہے، اور کس طرح رکھنا ہے؟ وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ، اور ان دونوں کو ناف کے نیچے رکھنا ہے، یعنی دائیں ہاتھ کا نیچے والا حصہ اور بائیں ہاتھ کے اوپر والے حصے پر رکھنا ہے، اور ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ تو یہ ابو مجلس کی روایت ہے، جس کو امام ابو داؤد کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اور سعید بن جبیر والی حدیث بھی صحیح ہے کہ ناف کے اوپر رکھنا۔ تو معلوم ہوا کہ امام ابو داؤد کا مذہب کیا ہے کہ ناف کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اور ناف کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی ایک اور صحیح روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے، اور یہ کتاب چھپی ہے 2006 میں، لبنان سے چھپی ہے، صفحہ نمبر اس کا 321 اور 322 اور جلد نمبر 3۔ حدیث کیا ہے؟ ان علقمۃ بن وائل بن حجر عن ابی رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ۔ حضرت علقمہ بن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا ناف کے نیچے۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے تھے تحت السرہ، ناف کے نیچے۔ اب یہ حدیث صحیح ہے، موصوف نے لکھا کہ ان کے پاس کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، نہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث ان کے پاس ہے، نہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کی حدیث ان کے پاس ہے، ان کے پاس بالکل کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا تحت السرۃ، ناف کے نیچے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث 757 میں نے آپ کو دکھایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کس طرح نماز پڑھتے تھے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے رسغ یعنی جوڑ پر باندھ کر فوق السرتی، ناف کے اوپر رکھ کے آپ نماز پڑھتے تھے، جس کو امام بخاری نے بھی صحیح کہا۔ اب آگے چلیے امام ترمذی کیا کہتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 252، ان قبیصہ بن حلب ان ابی، قبیصہ بن حلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤمنا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے، فیاخذ شمال بیمینہ، تو آپ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے تھے۔ قال، حضرت ابو عیسیٰ کہتے ہیں یعنی امام ابو عیسیٰ ترمذی، وفی الباب عن وائل بن حجر، اس باب میں وائل بن حجر کی روایت ہے، عطیف بن حارث کی بھی ہے، ابن عباس کی بھی ہے، ابن مسعود کی بھی ہے، سال بن سعد کی ہے۔ قال ابو عیسیٰ، حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں حدیث حلب حدیث حسن، کہ حلب کی حدیث حسن ہے، والعمل على هذا عند اہل العلم من اصحاب النبی والتابعین ومن بعدهم، کہ اس پر اہل علم کا عمل ہے، تابعین کا اور صحابہ کا عمل ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑتے ہیں، دائیں ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور بائیں ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ آگے امام ترمذی لکھتے ہیں یرون ان یدع الرجل یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ، وہ یہ دیکھتے تھے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے نماز میں، ورا بعضهم ان یدعهما فوق السرۃ، بعض نے یہ دیکھا کہ ناف کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، ورا بعضهم ان یدعهما تحت السرۃ، اور بعض نے یہ دیکھا کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے۔ وکل ذلک واسع عندهم، امام ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس وسعت ہے
کہ یہ ہاتھ آپ ناف کے اوپر رکھ لیں، یہ ہاتھ آپ ناف کے نیچے رکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔